کہ سیاست میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ موسم گرم ہو گیا ہے، یعنی کہ ویسے تو سردی ہے لیکن سیاسی موسم جو ہے وہ اس میں حدت میں شدت آتی جا رہی ہے۔ حدت میں شدت، یاد رہے کہ یہ کوئی شعر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا اپنا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بیانات اور اعلانات کا سلسلہ جاری ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی جس کا ابھی حال ہی میں وجود پذیر ہوئی ہے، تو اس کی جانب سے بڑے اچھے جملے آ رہے ہیں، وجود پذیر۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے بڑے زبردست قسم کے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ روز کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ملک کے غریب عوام کو کبھی ان کا حق نہیں ملا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور پھر مزید بھی انہوں نے اچھا علیم خان نے جو کہا میں وہ مینشن ضرور کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتے ہیں جی حکومت ہمیں ملی تو 300 یونٹ بجلی مفت ہوگی، غریبوں کا بل امیر دیں گے اور مزدوروں کی تنخواہ 50,000 ہوگی، جبکہ بائک والے کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا۔ کیا بات ہے، چلیں جی اس پہ بات کرتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان استحکام پارٹی کی رہنما، سیزن پولیٹیشین ہے۔ تھینک یو سو مچ فردوس آپا۔ یہ جو بخیر بھی اعلانات کیے ہیں علیم خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں حکومت میں آئے تو پھر ہم 300 یونٹ، تو ابھی بھی خیر بجلی مل رہی ہے بہت سارے طبقے کو، لیکن غریبوں کا بل امیر دیں گے، مزدوروں کی تنخواہ 50,000۔ تو یہ پریکٹیکل ہے؟ لائک امیر کیسے دوسروں کا بل دیں گے؟ آپ امیر ہیں کون؟ پہلے تو یہ کیٹیگری ڈیفائن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی صبح بخیر۔ دیکھیں اس ملک کے اندر جیسا کہ رات بھی ذکر ہوا جلسے میں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن مسائل کے انبار ہیں۔ وسائل جو ہے وہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر ترین ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ترین ہے۔ مڈل کلاس جو ہے وہ درمیان میں پس گئی ہے۔ جو تنخواہ دار اور پڑھا لکھا وہ طبقہ جو رزق حلال کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے، اس کی دارسی کیوں نہیں کوئی نہیں ہے، کیونکہ قانون کے اندر یہاں پہ جو افورڈنگ کلاس ہے یا وسائل یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے ان پالیسیز کو اس طرح اپنے حق میں موڑا کہ الٹیمیٹلی اس کے وہ بینیفیشری بھی بنے اور نسل در نسل بینیفیشری بنے، لیکن جو نان افورڈنگ کلاس تھی اس کی طرف ان کی نظر کرم اس لیے نہیں پڑی کہ وہ اگر وہ بھی برابر اور ہم پلہ ہو جائیں گے تو پھر ان کی چاکری کون کرے گا، نوکری کون کرے گا۔ تو لہٰذا اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز۔ اس کے لیے آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہی پالیسی ٹیکس پالیسی غریب کے لیے ہے وہی امیر کے لیے ہے، وہی آپ کی جو ریونیو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے وہ یکساں لاگو ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی پہ بڑی باریک بینی سے کام کر کے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ کر کے اپنا مینیفیسٹو لائی ہے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا 50,000 تنخواہ کیسے ہوگی، سب سے پہلے جو شخص کہہ رہا ہوتا ہے اس سے اپنی ذات پہ لاگو کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ علیم خان صاحب کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر کام کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے اس کی تنخواہ جا کے چیک کر لیں، منیمم ویجز چوکیدار کے ابھی 50,000 سے اوپر ہیں، 50,000 سے کم نہیں ہے۔ ہم تو خوش ہیں۔ جو جب آپ رول ماڈل بنتے ہیں کچھ کہتے ہیں تو پہلے اسے اپنی ذات پہ نافذ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ نے ہر نعمت دی ہے، ہمیں صرف اس کو ڈائریکشن دینی ہے اکانومی کو۔ اور جو 300 بجلی کی بات ہے اس کے لیے دیکھیے ہمارے ہاں بجلی چوری کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بڑے بڑے صنعت کار سرمایہ دار مل اونر جو ہے وہ ملی بھگت سے ادارے کے اندر چھپی کالی بھیڑوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ غریب کا حق چھینتے ہیں۔ جب ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا بوجھ سارے صارفین پہ آتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بڑے کنسرننگ ہے کہ واقعی جب بجلی چوری ہوتی ہے تو وہ سب کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور عام لوگ ہی اس میں پستے ہیں، لیکن امیر ترین ایک طرف دوسری طرف غریب ترین اکنامک پلان ان کے پاس ہے۔ تھینک یو سو مچ فردوس عاشق اوان صاحبہ، اور دیکھتے آگے جلسوں میں اور کیا ان کی جانب سے منشور میں بتایا جاتا ہے کہ کیا کریں گے۔